الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے۔ ایمان و توکل سے بھرپور یہ جملے ناظرین صرف ایک سپہ سالار کے نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک ایسے سپہ سالار کے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہونے کا عظیم ترین شرف اس دنیا میں ملا ہو۔ یہ جملے اس ہستی اور اس عظیم ترین جرنیل کے ہو سکتے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں سجا کر دشمن کے خلاف اپنی اصل طاقت بنا کر جنگ کے میدان میں اترتے تھے، اور جن کا یہ ایمان تھا کہ میں جنگ میں فتح زور بازو کی بنیاد پر حاصل نہیں کرتا بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتوں سے حاصل کیا کرتا ہوں۔ یعنی اس دنیا میں مجھے کہنے دیجئے بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں، بڑے بڑے جرنیل آئیں گے، مگر یہ وہ انتہائی نڈر اور ناقابل شکست جرنیل ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا، جن کی طاقت و قوت و جنگی حکمت عملی کو مالک کائنات نے ایسے چاند لگائے کہ جنہیں اللہ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار فرمائے۔ ذرا سوچیے اعزاز کتنا بڑا اعزاز ہے، جو جس میدان میں چلے جائیں، جس میدان میں اتر جائیں، اس میدان کا نقشہ ہی پلٹ جائے، جنہیں دنیا جھک کر انتہائی ادب کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ذہن میں رکھیے قبل از اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے اشراف میں ہوتا تھا، چونکہ اپنے خاندانی عہدے پر آپ ممتاز تھے اور پہلے ہی سے اپنے اوصاف کی وجہ سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ انتخاب تھے، بلکہ یوں کہیے کہ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ نگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہی تھی کہ انہی کے سر اقدس پر سیف اللہ ہونے کا تاج سجنا ہے۔ لہٰذا اسلام کے بعد بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آپ کائنات کے سب سے عظیم ماہر نفسیات ہیں، آپ نے ان کو اس اعزاز پہ قائم رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس سے فتوحات اسلامی میں بہت بڑی مدد ملی، یعنی اسلام ایکسپینڈ کرتا چلا گیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے باصلاحیت شخصیت تھے، اپنے زمانے میں آپ کشتی کے چیمپئن بھی تھے اور بہترین گھوڑ سوار تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ ابتدائی عمر میں تلوار زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں آپ نے مکمل طور پہ مہارت حاصل کر لی تھی۔ برچھا آپ کا جو ہے پسندیدہ ہتھیار تھا، اور انہوں نے بہت جلد یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے سے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے سے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جنگی ٹیکنیک میں مہارت کے اعتبار سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار اسٹریٹجی کے ماسٹر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بہت جارحانہ ہوا کرتی تھی، یعنی آپ بہت اوفنسو ہوا کرتے تھے، بہت سرت کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے خلاف جو ہے لڑا کرتے تھے اور دشمن پر لپکا کرتے تھے۔ دشمن کو کب، کیسے اور کہاں سے گھیرنا ہے اور کس انداز سے گھیرنا ہے، آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کبھی جھپٹتے تھے کبھی پلٹتے تھے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی وار اسٹریٹجی تھی، اور یہ اس وقت کی ناظرین حربی حکمت عملی میں ایک مکمل نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی اور حربی چال تھی جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع کردہ اس جنگی ٹیکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں ناظرین دنیا بھر کی افواج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وار اسٹریٹجی کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ پلس ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیسیشن پاور دی تھی، بڑی کمال دی تھی، بڑی زبردست ڈیسیشن پاور آپ کی تھی اور بہت اسٹرانگ پاور تھی آپ کی۔ یعنی مشکل ترین فیصلے آپ فوراً ہی کر لیا کرتے تھے، آپ اس میں تعامل نہ کیا کرتے تھے، اور دشمن پر اٹیمپٹ بھی آپ بہت تیزی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، مگر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا عطا ہوئی صاحب کہ اسلام لانے کے بعد مشرکوں کے لیے آپ سخت ترین خطرہ بن گئے۔ یعنی جبلت جو تھی وہ وہی تھی تلوار اٹھانے کی، لیکن نسبت مصطفیٰ نے اس جبلت میں جو ہے تبدیلی یہ کر دی کہ جو اسلام کے خلاف تلوار استعمال ہوتی تھی وہ اسلام کے حق میں
استعمال ہونا شروع ہو گئی. یعنی جو تلوار اسلام کے خلاف چلتی تھی اور یوں کہیے کہ مسلمانوں کے خلاف چلتی تھی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، ایسا کرم کیا، اور سب نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے باقاعدہ فتح کا استعارہ بن گئے کہ اللہ کی یہ تلوار ناظرین اسلام کے حق میں پھر چلتی رہی، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 125 سے اوپر جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، 125 سے اوپر جنگوں میں، لیکن کہیں بھی آپ جو ہے شکست خوردہ نہ ہوئے، یعنی اپنے شکست کا منہ نہیں دیکھا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمایا. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. یعنی ذہن میں رکھیے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غزوہ موطا میں کفار کے خلاف آپ کی تلوار چمکی. جنگ موطا میں ہی ناظرین پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے. 3000 محمدی، ذرا سوچئے تعداد کیا تھی، انتہائی قلیل تعداد تھی. 3000 محمدیوں کے ذریعے سے 2 لاکھ کی تعداد میں دشمن سامنے تھے. 2 لاکھ، یعنی آپ سوچئے تناسب بنتا ہی نہیں ہے صاحب. یعنی 3000 محمدیوں کے ذریعے سے 2 لاکھ کی تعداد میں دشمنوں کو ناکو چنے بھی چبوائے، اور اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی. آپ کو پتہ ہے نا ناظرین کہ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ پرچم تمہارے پاس ہوگا، تم شہید ہو جاؤ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہوگا، وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرچم ہوگا. یہ کے بعد دیگرے تینوں شہادت ہو جائیں تو سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں طے کر کے اپنے امیر کو منتخب کر لیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا، اور اسی میدان میں سیف اللہ کا لقب بھی آپ کو ملا. یعنی سرکار علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف فرماتے. آج لوگ مانتے نہیں صاحب، اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میرے سرکار براہ راست جنگ کا میدان دیکھ رہے، براہ راست نقشہ دیکھ رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ یکے بعد دیگرے تمام شہادتوں کے بارے میں صحابہ کرام کو بتلاتے جاتے تھے. اور اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ اب جھنڈا یعنی اب پرچم جو ہے اسلام کا وہ ایسی شخصیت کے ہاتھ میں آ گیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر پرچم کیا ہی تھاما کہ پھر بس ناظرین یہ پرچم سربلند ہی ہوتا چلا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں جاں بازی اور دلیری ناظرین اور خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے. یعنی فتح مکہ کا موقع تھا نا کہ جب آپ نے دشمنوں کو واصل جہنم کیا تھا، اور آپ سرکار علیہ السلام کے سامنے سے تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سامنے سے گزر گئے. یعنی بہت آزاد طبیعت کی حیثیت سے آپ سامنے سے گزرے. تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی اپنے کام سے کام آپ وقت رکھا کرتے تھے. جنگ موطا سے آنورڈ ہر غزوے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ فرنٹ لائنر رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں. فتنہ ارتداد کی سرکوبی ہو یا مسلمہ کذاب جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو واصل جہنم کرنا ہو، پرشین امپائر کی زمین بوسی ہو یا رومن امپائر کا جنازہ ہو، ناظرین ہر مہم ہر میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرخرو ہوئے. بلکہ یوں کہیے کہ ہر میدان آپ ہی کا میدان نظر آتا تھا. یعنی جنگ نادین کو صرف آپ دیکھ لیجئے نا کہ تقریباً کوئی 70,000 کے قریب کفار جو ہیں واصل جہنم ہوئے تھے، اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے. یعنی ذرا سوچئے جن کے نام سے عالم یہ ہوتا تھا کہ دشمن کی ٹانگیں باقاعدہ کانپا کرتی تھیں. یعنی دشمن جب آپ کے بارے میں سن لیا کرتے تھے تو ایک سراسیمگی آپ کے جو ہے وہ درمیان پھیل جایا کرتی تھی دشمنوں کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ جنگی نعرہ یہی رہتا تھا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. اور جس وقت ناظرین آپ ذہن میں رکھیے چونکہ وقت سمٹ رہا ہے اور ویلوگ مجھے لگتا ہے کہ خاصا لمبا ہو گیا، کہ جس وقت شہادت کی تمنا لیے آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے بڑے کام کیا اور بڑے تاریخی جملے فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کے نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا، میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی. یعنی آپ کی تمنا ہمیشہ یہ رہی کہ آپ کو شہادت نصیب ہو جائے، لیکن آپ کو شہادت نصیب نہ ہوئی. اس پر لوگوں نے ان سے یہ عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کے تلوار کا خطاب دیا ہے، آپ اللہ کی تلوار ہیں. اگر آپ کسی کافر کے ہاتھوں مارے جاتے تو مطلب یہ تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا جو کہ ناممکن تھا. یہ سن کر، یہ جملے سن کے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بے شک
اللہ کی تلوار کفار کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بہت مقام اور مرتبے والے ہیں، اور یہی اصل میں ہمارے ہیروز ہیں۔ خدارہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اصل میں ان ہیروز کو پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ اندازہ ہو کہ جو عشق کی حدت اور عشق کی شدت ہوتی ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔